ایک زمانہ تھا کہ سعودی حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا تھا تو اس کی مدد بن لادن فیملی نے کی اور کئی سرکاری ملازمین کو یہ فیملی 6 مہینے تک اپنی دولت سے تنخواہ بھی دیتی رہی۔ لیکن جب اسی فیملی کے ممبر اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ستمبر 2011 میں قتل کیا تو اس کی لاش ہزاروں فٹ گہرے سمندر میں کیوں ڈال دی گئی؟ امریکہ نے جب اسے قتل کیا تو اس کی لاش کو زمین پر بھی دفنا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں IQ ولاگ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو کہ بالکل فری ہے آپ کے لیے، لیکن اس سے ہماری بہت سپورٹ ہوگی۔ اسامہ بن لادن کا سعودی عرب کی ایک امیر ترین فیملی سے تعلق تھا۔ ہر سال جب ساری دنیا سے مسلمان سعودی عرب حج کرنے جاتے تو اس میں بڑے بڑے سکالرز کو اسامہ بن لادن کے فادر اپنے پاس بلاتے اور ان کی مہمان نوازی کرتے۔ اسی دوران ان کی ملاقات اسامہ سے بھی ہوتی، جن میں سے کچھ کا تعلق جہادی تنظیموں سے تھا۔ اسامہ ان سے بہت امپریس ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اسامہ کی ماں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ جب وہ جدہ کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت اس کی ملاقات مسلم برادرہڈ نامی ایک تنظیم سے ہوئی، جن کی آئیڈیالوجی نے اسامہ کے مائنڈ پر بہت اثر کیا۔ اسامہ کی ماں کا کہنا ہے کہ انہی لوگوں نے میرے بیٹے کو جہادی لوگوں میں شامل کیا اور ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اسی دوران رشیا نے ایک اسلامک کنٹری افغانستان پر حملہ کر دیا، جس سے اسامہ کی سوچ مزید مضبوط ہوئی اور وہ کئی چکر افغانستان کے لگانے لگا، جس میں وہ رشیا کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کی ہیلپ کرتا تھا۔ اسامہ نے اپنے ملک سعودی عرب سے بھی جہادی تیار کیے اور وہ افغانستان لے گئے رشیا کے خلاف لڑنے، جس میں اس نے اپنی یونیورسٹی کے زمانے کے تعلقات کا استعمال کیا۔ ان لوگوں کو وہ باقی تنظیموں سے جنگ کی ٹریننگ دلواتا۔ اب اسامہ نے سعودی عرب سے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا، جو اس کی فیملی کے رتبے کی وجہ سے اس کے لیے آسان تھا۔ اس جمع کیے گئے چندے سے اسامہ نے اپنا بیس اور ٹریننگ سینٹر بنا ڈالا، جہاں پر وہ سعودی عرب اور دنیا کے باقی علاقوں سے آئے ہوئے جنگجوؤں کو ٹرین کر کے افغانستان کی جنگ میں مجاہدین کے ساتھ بھیج دیتا۔ جب اسامہ نے اپنا پورا سسٹم بنا ڈالا تو یہیں سے شروعات ہوتی ہے القاعدہ کی۔ اسی دوران عراق کے صدر صدام حسین نے عرب کے باقی ملکوں پر جنگ کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ کویت پر قبضہ کرنے کے بعد اب اس کا اگلا ٹارگٹ تھا سعودی عرب، جس کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اسامہ نے سعودی کے بادشاہ کو آفر کرائی کہ صدام کے خلاف لڑنے کے لیے وہ اس کو موقع دیں، وہ اپنے مجاہدین کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن سعودی عرب نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ سعودی عرب میں اپنی فوجیں اتار دیں اور عراق پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ امریکہ نے کیا تو عراق پر، لیکن اس سے دشمنی ملی اسامہ بن لادن سے، جو کہ ایک سعودی سٹیزن تھا۔ اسامہ کا خیال تھا کہ سعودی عرب کی زمین پر کسی غیر مسلم فوج کو نہ اتارا جائے۔ اب رشیا کے بعد اسامہ کا اگلا ٹارگٹ تھا امریکہ۔ اسی دوران اسامہ نے ایک فتویٰ دلایا کہ تمام مسلمانوں کو فوری طور پر دشمن کے خلاف لڑنا چاہیے۔ جیسے ہی یہ فتویٰ جاری ہوا تو کئی ہزار لوگ سعودی چھوڑ کر افغانستان ٹریننگ لینے کے لیے آ گئے۔ سعودی حکومت کو اسامہ کی یہ پلاننگ ناپسند آئی۔ انہوں نے اسامہ پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے بعد اسامہ نے ہمیشہ کے لیے اپنا ملک سعودی عرب چھوڑ دیا اور افغانستان میں القاعدہ کو لیڈ کرنے لگا۔ اسامہ نے اپنی پلاننگ سے امریکہ پر حملہ کر دیا، جسے 9/11 کہا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد پوری مغربی دنیا کی نیندیں اڑ گئیں۔ امریکہ نے اسامہ کو مارنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ آخرکار ستمبر 2011 کو امریکن فوجیوں کو خبر ملی کہ اسامہ ایبٹ آباد پاکستان میں ہے۔ اسی وقت امریکہ نے اسامہ کی رہائش گاہ پر حملہ کیا اور اسے مار دیا، لیکن امریکہ اس کی لاش کو کسی طور پر نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح کی غلطی وہ پہلے کر چکے تھے صدام حسین کی شکل میں۔ جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی تو پورے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور انہوں نے امریکہ کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی۔ صدام حسین کی قبر امریکہ کے خلاف نفرت کا سمبل بن گئی ہے اور آج بھی لوگ اس کی قبر پر جاتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ صدام حسین کی زندگی پر بہترین ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس ویڈیو کے بعد آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسامہ کے کیس میں امریکہ پہلے والی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا، اس وجہ سے اسامہ کی لاش کو عربین سی میں ہزاروں فٹ گہرے پانی میں گرا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکن فوجیوں نے اسامہ کی لاش کو غسل دیا اور کفن بھی پہنایا۔ بعد میں چند مسلمان جو امریکہ کی فوج میں تھے انہوں نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، مگر ان کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔